بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ ویٹنری سائنس فار یو چینل دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر محمد الطاف حسین کے ساتھ. آپ میں سے اگر کسی نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فرسٹ آف آل آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ مزید جو نئی ویڈیوز آئیں گے ویٹنری سائنس کے حوالے سے جانوروں کے متعلق جو بھی نئی ویڈیو آئے گی تو اس کی جو نوٹیفیکیشن ہے وہ آپ کو ملتی رہے گی. تو آج ہم بات کریں گے شیپ فارمنگ کے حوالے سے, بیڑوں کے فارمنگ کے حوالے سے. تو یہ ہے کہ مطلب ہم بیڑوں کو پالتے ہیں, ان کی بریڈنگ کرتے ہیں ایک خاص مقصد کے لیے تاکہ ہمیں اس سے گوشت حاصل ہو اور اس سے ہمیں دودھ حاصل ہو. ان کی جو وول یا اون اس کو ہم کہتے ہیں اردو میں اون, تو وہ ہمیں حاصل ہو. تو اس مقصد کے لیے ہم مطلب بیڑوں کو پالتے ہیں, شیپ کو پالتے ہیں. اب کچھ اصطلاحات ہیں جو شیپ فارمنگ کے حوالے سے استعمال ہوتے ہیں. تو جو میل شیپ ہوتا ہے اس کو ہم مطلب جو نر بیڑ ہوتا ہے اس کو ہم ریم کہتے ہیں. جو مادہ بیڑ ہوتا ہے, جو مطلب مادہ بیڑ ہوتا ہے اس کو ہم ایو کہتے ہیں. اور جو ان کا جو بچہ ہوتا ہے تو اس کو ہم لیمپ کہتے ہیں. اب اس کے فائدے کیا ہے اگر ہم مطلب بیڑ کے شیپ فارمنگ ہم کریں یا بیڑ کی جو فارمنگ ہے وہ ہم کریں, بیڑ کو ہم پالیں تو اس کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے جیسے میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ اس سے ہمیں وون حاصل ہوتا ہے, اس سے ہمیں گوشت حاصل ہوتا ہے اور دودھ وغیرہ یہ چیزیں ہمیں اس سے حاصل ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ اس کا مینیور بھی ہمیں حاصل ہوتا ہے جو بطور فرٹیلائزرز ہم استعمال کرتے ہیں, بطور کھاد استعمال کرتے ہیں. اور اس کی جو کھاد ہے یہ تقریباً 2 گنا گائے کے کھاد کے مقابلے میں مطلب زیادہ وہ فائدہ مند ہوتا ہے. زیادہ تر نائٹروجن اور فاسفورک ایسڈ کے حوالے سے. اب اس کی جو کاسٹ ہے تو یہ کاسٹ بھی اس کی کم ہے, لو مینٹیننس کاسٹ ہے اس کی. خوراک کی بھی مطلب اس کا جو خرچہ ہے وہ اتنا نہیں ہے. اور جو اس کے لیے بلڈنگز ہے وہ بھی اتنے ایکسپینسو مطلب جو اتنے قیمتی نہیں ہونے چاہیے. اور یہ جو ایکوپمنٹس ہے یہ ساری چیزیں ان کا جو خرچہ ہے وہ کم ہوگا ان کے لیے. اب یہ جو ویڈز ہے جو مطلب جھاڑیاں ہے ان کو صاف کرنے میں ان کا یہ بہت اہم رول پلے کرتے ہیں. ان کو نیچرلی کنٹرول کرتے ہیں بیڑ. اور یہ جو ویسٹ فیڈ ہوتا ہے جو ضائع شدہ یا ویسٹ فیڈ جو یہ خوراک ہوتی ہے ان کو یہ پروفیٹیبل پروڈکٹس میں کنورٹ کرتے ہیں. اور یہ جو درخت ہوتے ہیں ان کو کچھ نقصان نہیں پہنچاتے ہیں. اور ان کا پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کی جو لیولیہوڈ ہے ان میں ان کا بہت اہم رول ہے بیڑ کا. اور یہ وہاں پہ رہ سکتے ہیں یہ جو شیپ ہے یا بیڑ ہے جہاں گائے جو ہے نا وہ نہیں رہ سکتے. تو یہ ان جگہوں پہ ہم پال سکتے ہیں. اب ہم آتے ہیں بریڈ کی جو مطلب ان کی جو کیٹیگریز ہے تو یہ تقریباً 4 کیٹیگریز ہے. ایک کیٹیگری ان کا تو یہ ہے کہ یہ اول مطلب وون کے لیے ہم رکھتے ہیں. وول ٹائپ جو شیپ ہے وہ وون کے لیے ہم پالتے ہیں. اور میٹ ٹائپ ہے تو گوشت کے لیے ان کو ہم پالتے ہیں. اور ملک ٹائپ ہے تو دودھ کے لیے. اور ڈوئل پرپز کے لیے جو ہے نا 4 نمبر پہ ڈوئل پرپز کے لیے مطلب اون اور گوشت دونوں کے لیے. دودھ بھی ہو سکتا ہے مطلب ان مختلف مقاصد کے لیے اگر ہم رکھتے ہیں تو پھر اس کو ہم ڈوئل پرپز کہتے ہیں. تو یہ وول ٹائپ, میٹ ٹائپ اور ملک ٹائپ مطلب اون کے لیے, گوشت کے لیے اور دودھ کے لیے اور ڈوئل پرپز کے لیے 4 ان کے بریڈ کیٹیگریز ہیں. اب بریڈز پاکستانی بریڈز کتنی ہے تو پاکستان میں تقریباً 28 بریڈز ہے. ان میں سے 7 کا تعلق پنجاب سے ہے جو بوچی, لوہی, تالی, کجلی, چولستانی, سالٹ رینج, سپلی یہ ہے. اور 7 کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے, دامانی, بلخی, کاغانی, ہشت نگری, مچنی, تراہی, وزیری. 3 کا تعلق جو ہے نا وہ سندھ سے ہے, دمبی, کاچی, کوکا. اور 4 کا تعلق بلوچستان سے ہے, بلوچی, بیبرک, ہرنائی, رخشانی
اور یہ 7 جو بریڈز ہے، جو 7 نسلیں ہیں، ان کا تعلق شمالی علاقہ جات اور آزاد جموں اینڈ کشمیر سے ہے۔ بلتستانی، گوجل، کیل، کالی، کوہ غزر، پہاڑی، پونچی، تو یہ 28 بریڈز ہے پاکستان کے۔ اب فیڈنگ تو ان کا مطلب خوراک کیسا ہونا چاہیے، خوراک ان کو ہم کیا کیا دے سکتے ہیں، تو رفیجز دے سکتے ہیں، ان کو کنسنٹریٹ دے سکتے ہیں۔ اور یہ جو ایڈلٹ ہوتا ہے، جو بڑا شیپ ہوتا ہے، تو وہ تقریباً 2 کلو خشک فیڈ ایک دن میں کھاتے ہیں۔ اگر بھیڑ آدھے گھنٹے میں سارا خوراک، وہ مطلب جتنا خوراک ہم نے ان کو ڈالا ہوتا ہے وہ کھا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مقدار اور بڑھائیں، آپ خوراک کی مقدار بڑھائیں۔ اور اگر جو خوراک ہم نے ان کو ڈالا ہوا ہے ان میں سے بھی ان سے اگر رہ جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم خوراک کی مقدار کو کم کریں۔ اب جو لیمب کی وزن ہے، ایوریج اوسط وزن ہے، جو بچہ ہوتا ہے ان کا جو ایوریج وزن ہوتا ہے وہ تقریباً 4 سے 4.5 کلو تک ہوتا ہے، اور یہ فی دن کے حساب سے 200 سے لے کے 250 گرام تک یہ وزن گین کرتا ہے۔ اب لیمبنگ سے تقریباً 6 ہفتے پہلے اور لیمبنگ کے بعد 1 سے 2 مہینوں تک غذائیت بڑھانی چاہیے۔ ہمیں جو ہے نا یہ خوراک کی مقدار کو بڑھانا نہیں چاہیے، بلکہ خوراک کی کوالٹی کو بہتر کرنا چاہیے۔ بہتر کوالٹی کے خوراک ہم نے جو ہے نا ان کو پرووائڈ کرنا چاہیے، مہیا کرنا چاہیے۔ اور جب کوئی پریگننٹ شیپ ہوتا ہے، مطلب گبن بیڑ ہوتا ہے، تو ان کے جو یوٹرس میں بچہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ان کا جو معدہ ہوتا ہے وہ شرنک کر جاتا ہے، وہ مطلب سکڑتا ہے۔ اور پھر ہم اس طرح کرتے ہیں کہ بریڈنگ سے 6 ہفتے پہلے اگر میل ہے تو ان کی بریڈنگ سے 6 ہفتے پہلے ہم نے غذائیت بڑھانی ہوگی، تاکہ وہ ان کی اسٹرینتھ جو ہے نا، وہ طاقت کو ہم بڑھا سکے یا طاقت کو بنا سکے۔ اور ان کو ہم نے جو ہے نا صاف پانی مہیا کرنا ہوگا، مطلب مناسب مقدار میں، تاکہ ان کی بڑھوتری میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اب ہم آتے ہیں ریپروڈکشن کی طرف، تو زیادہ تر شیپ جو ہوتے ہیں یہ موسمی بریڈرز ہوتے ہیں، مطلب یہ زیادہ تر موسم بہار اور موسم خزاں میں ان کی بریڈنگ ہوتی ہے، اور ان کا جو جسٹیشن پیریڈ ہے، مطلب بچہ جو ان کے پیٹ میں ہوتا ہے، تو وہ مطلب 150 دن کے اندر وہ بچہ دیتا ہے، تو یہ جسٹیشن پیریڈ ہوتا ہے ان کا۔ اور ایسٹر سائیکل ان کا 16 دن کا ہوتا ہے، اور ایسٹر پیریڈ ان کا جو ہے نا 30 سے 35 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ ان کی بلوغت کی جو مطلب عمر ہے وہ 5 سے 7 مہینوں تک ہوتی ہے۔ اور بریڈنگ کے لیے لیمب کا جو ہے نا جو بچہ ہوتا ہے، وہ مادہ بچہ ہوتا ہے، ان کا وزن 45 سے 50 کلو ہونا چاہیے۔ اب یہ ہے کہ 100 جو مطلب مادہ بیڑ ہوتے ہیں ان کے لیے 3 مطلب ریم ہونے چاہیے، 3 ریم یعنی 3 نر بیڑ ہونے چاہیے 100 مادہ بیڑ کے لیے۔ اور زیادہ تر ان کی جو پروڈکٹیو عمر ہے، مطلب 5-6 سال تک یہ بیڑ جو ہے نا ہم پال سکتے ہیں، اس کے بعد ان کی پروڈکٹیوٹی کو کم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر ان کی وہ پروڈکشن، وہ حاصلات ہم ان سے حاصل نہیں کر سکتے جو ہمیں یہ پہلے دیتے تھے۔ اب لیمبنگ کی طرف آتے تو لیمبنگ جو ہے نا یہ ایک پروسیس ہے جس میں مطلب جو مادہ بیڑ ہوتا ہے وہ بچہ دیتا ہے، تو اس پروسیس کو ہم لیمبنگ کہتے ہیں۔ تو زیادہ تر جو بچے ہوتے ہیں وہ پہلے 2 گھنٹوں کے اندر وہ اکثر مر جاتے ہیں۔ تو لیمبنگ میں جو ہے نا اگر لیمبنگ مشکل ہے تو ہم نے ان کو اسسٹ کرنا ہے، ہمیں اپنے ہاتھوں کو ڈس انفیکٹ کرنا ہے، اور جو بچہ ہوتا ہے، بچہ نکلتا ہے، تو اس کے جو آگے والی جو ٹانگیں ہیں ان سے پکڑ کے کھینچنا چاہیے آہستہ آہستہ۔ اور پھر لیمبنگ کے بعد جو مادہ بیڑ ہوتا ہے اس کو اینٹی بائیوٹک دینا چاہیے انجیکشن کی صورت میں۔ اور یہ جو ناف ہوتا ہے، لیمب بچے کا جو ناف ہوتا ہے نیول، تو اس کو آیوڈین سے ہم نے مطلب ڈس انفیکٹ کرنا ہوگا، دھونا چاہیے اس سے۔ اور جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ود ان منٹس
منٹوں کے اندر اندر اس کو ہم نے دودھ دینا ہوگا. خاص کر جو اگر سرد موسم ہے تو سرد موسم میں اس کو ہم نے دودھ دینا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ زیادہ تر جو تن ہوتے ہیں اس پہ اکثر ایک مطلب پلگ ہوتا ہے, میوکس پلگ ہوتا ہے, تو اس میوکس پلگ کی وجہ سے جو بچہ ہوتا ہے وہ دودھ صحیح طرح سک نہیں کر سکتا ہے, تو اس کو ہم نے ہٹانا ہوگا اس پلگ کو. اگر وہ بچہ اس کو ہٹانے میں ناکام ہو جاتا ہے تو اکثر وہ بچہ مر جاتا ہے, کیونکہ اس کو دودھ نہیں ملتا ہے, اور ہمیں یہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ بچہ دودھ پی رہا ہے, اور درمیان میں اس کو جو ہے دودھ نہیں ملتا ہے, تو اکثر اس وجہ سے مر جاتا ہے. اور جو فرسٹ ملک ہوتا ہے کولوسٹرم, وہ اینٹی بائیوٹکس اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے, تو فرسٹ ملک اس کو پلانا چاہیے بچے کو. اور یہ جو جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو پہلے 24 گھنٹوں کے دوران اس کو اکٹھا رکھنا چاہیے, اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے ٹائم. بایو سیکیورٹی میجرز کا ہم نے خاص خیال رکھنا ہوگا, کیونکہ یہ مختلف, اگر ہم اس کا خیال نہیں رکھیں گے بایو سیکیورٹی میجر کا, تو مختلف قسم کی بیماریاں جو ہے نا وہ ہمارے بیڑ کو یا فلاک پہ جتنی بھی بیڑ ہے ان کو ہو سکتی ہے مختلف بیماریاں. ویکسینیشن پروگرام کا جو ہے نا ہمیں خاص خیال رکھنا ہوگا, اور ساتھ ساتھ ایک اچھی مینجمنٹ کا جو ہے نا ہم نے خاص خیال رکھنا ہوگا. سٹریس کو جو ہے نا ہم نے ایوائڈ کرنا ہے. سٹریس مطلب ہیٹ سٹریس ہے, مطلب جو اگر گرمی ہے یا سردی کی وجہ سے کوئی سٹریس دباؤ میں آ رہے ہیں تو اس کو ہم نے ایوائڈ کرنا ہے, اس سے گریز کرنا ہے. اور جو ہے نا کوئی بھی پروفیشنل ویٹنیرین ہے تو ان سے ہم نے جو ہے نا وہ کنسلٹنسی جو ہے نا اس سے لینی ہوگی. شیپ فارمنگ ہے تو اس کے حوالے سے کوئی اتھورائزڈ ویٹنیرین ہے تو اس سے ہم نے مطلب وہ ہیلپ لینی ہوگی, اپنے فلاک پہ بلانا ہوگا. اس طرح مختلف قسم کے آپ کے ذہن میں کوئی سوالات آ رہے ہیں, مطلب کوئی مشکلات آ رہے ہیں فلاک میں, تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں, ان کو بلا سکتے ہیں فلاک پہ. آپ ان کے پاس, ان کے آفس, ان کے کلینک پہ جا سکتے ہیں. تو یہ تھی کچھ باتیں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی شیپ فارمنگ یا بیڑ کے پالنے کے لیے. تو اس حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو آپ مجھ سے بذریعہ کمنٹس پوچھ سکتے ہیں, مجھ سے میرے جی میل پہ پوچھ سکتے ہیں, مجھ سے میرے نمبر پہ کال کر سکے. میرا نمبر نوٹ کر لیں 0343899341. یہ میرا نمبر ہے کنٹیکٹ, اس پہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اور میرا جی میل DRILTAFVET@gmail.com. تو آپ مجھ سے میں اس نمبر پہ اور جی میل پہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.